बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम 11 में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और जाहिर है ब्रेक था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग अपने अख्तिताम को पहुंचा और क्या ही शानदार अंदाज से अपने अख्तिताम को पहुंचा। खेल में तो जो कुछ हुआ वो हुआ ही। इतना अच्छा फाइनल देखा हमने, आखिरी लम्हात तक नहीं पता था कि मैच कौन जीतेगा। लाहौर कलंदर जीत गया, तारीख रकम कर दी। पिछले जो 4 फाइनल हुए उसमें से 3 लाहौर कलंदर ने जीते हैं। टोटल 10 PSL हुए हैं, 3 इस्लामाबाद ने जीत लिए और 3 लाहौर ने जीत लिए। बहुत सारे और रिकॉर्ड्स बने, 500 से ज्यादा छक्के लग गए, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन गए। लेकिन जो हमने दूसरा मंजर देखा, क्योंकि इसी PSL के दौरान जाहिर है PSL अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान इज इन द हेडलाइंस फॉर गुड रीजंस। और उस दौरान जब ये पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी हुई तो PSL भी उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। उसके बाद जब इसका आगाज हुआ तो हमने देखा कि क्या जबरदस्त मनाजिर थे। वो स्टेडियम जिसके बारे में इंडियन मीडिया ने कहा था कि ये पिंडी स्टेडियम तो तबाह बर्बाद हो गया, जिसके मलबे की वो ट्वीट्स कर रहे थे, वहां पर हमने देखा कि कोई और नहीं, अवाम का तो एक जम्मे गफीर था ही, जोश व खरोश तो अपने उरूज पर था ही। लेकिन हमने देखा कि वहां पर अफवाज पाकिस्तान के सरबरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे। अभी आप ये मंजर भी देख रहे हैं जिसमें ARY और कराची किंग्स की क़यादत को भी आप देख सकते हैं। इस सब की अपनी ऑप्टिक्स के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत थी। जितनी फ्रीक्वेंट अपीयरेंसेस उसके बाद अफवाज की क़यादत ने किए, इस सब की बहुत ज्यादा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। जो फील्ड मार्शल को ओहदा दिया गया इसकी बहुत सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, जो कि वहां पर डिस्कस भी हो रहा है कि जनाब यहां तो यानी इंडिया में डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान में तो सेलिब्रेशन जो है वो लोग मना रहे हैं, अपने आर्मी चीफ को टाइटल दे रहे हैं, और यहां हमारे यहां माहौल ही कुछ और है। तो ये, और उसके बाद कल जब फाइनल हुआ, पाकिस्तान की तारीख का पहला इतना बड़ा क्रिकेट का इज्तिमा हुआ है कल। 34,000 आदमी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कल नजर आए और दुनिया ने ये जबरदस्त मनाजिर देखे, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा देखा और क्या कुछ नहीं देखा। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक और संगे मील बहुत ही शानदार अंदाज से कल उबूर किया। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान बार बार ये रीजन दे रहा है अपनी कामयाब हिकमत अमली से, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की अफवाज, कि जिसकी वजह से सरहद पार बैठा हुआ एक शख्स जिसके हाथ में अरबों लोगों का एक तरीके से मुस्तकबिल है और जो बेवकूफ़ी की हर इंतहा को छूने को तैयार है, उससे शायद मजीद तकलीफ हो रही है ये मनाजिर देख के और बहुत सारे और मनाजिर देख के। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब एक आला तरीन मुलाकात जारी है ईरान में पाकिस्तान के वजीर आजम और वहां की ईरान की आला तरीन क़यादत की। इसीलिए हमने शायद आज देखा है, वैसे तो मोदी को किसी वजह की जरूरत नहीं, वैसे एक अजीब व गरीब बेवकूफ आदमी है। एंड आई टेल यू, कीपिंग ऑल माई बायसेस असाइड, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये एक अजीब व गरीब एक बेवकूफ आदमी है जिसके हाथ में दुनिया का इख्तिदार है। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं आपकी खिदमत में अब से कुछ घंटों पहले जो मोदी ने एक इज्तिमा से खिताब करते हुए बात की है वो आपको दिखाता हूं। फैक्चुअली करेक्ट और इनकरेक्ट की तो बात और है। आप देखिए वजीर आजम के मनसब के एक आदमी को जेब देता है ये लहजा, ये बात, ये खलंडरापन, ये बेवकूफ़ी, ये आवारापन, ये छिछोरपन जेब देता है क्या? पहले आप देखिए नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले बात कर रहे थे और जिसमें उन्होंने, आप सबने वो मंजर देखा है जब इंडिया की चौकी पर सफेद परचम लहरा दिया गया। लेकिन मौसूम यहां कुछ और ही दावा कर रहे हैं और अजीब व गरीब बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। अब दुनिया भर ने देखा है कि सफेद झंडा किसने लहराया है, एक बात। दूसरी बात, कभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान तो दौड़ के अमेरिका के पास चला गया था इसलिए जंग रुक गई, कभी आपके वजीर खारजा कहते हैं कि अमेरिका तो इस मामले में कहीं था ही नहीं, अमेरिका तो अमेरिका में ही था, कभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहरा दिया। तीसरी बात, आप तो दहशतगर्दी का खात्मा करने निकले थे। हम तो पहले दिन से कह रहे थे ना कि हम जंग नहीं चाहते भाई, आप मुसल्लत करेंगे तो हम जवाब देंगे, हमने वही किया। लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि हम दहशतगर्दी के मरकज के मराकज को तबाह करने निकले, आप तो कह रहे थे पाकिस्तान का जरा होश ठिकाने करने के लिए निकले। तो फिर अगर पाकिस्तान ने झंडा लहरा भी दिया था तो आप क्यों रुक गए थे? आपको क्या रहम आ गया था क्या पाकिस्तान पे? आपने कहा चलो यार बुरी बात नहीं कर, क्यों रुक गए थे आप? ये इस बात का सबूत है कि आपको मार पड़ रही थी और बहुत शदीद मार पड़ रही थी, सिफारती मास पे भी पड़ रही थी, अस्करी मास पे पड़ रही थी, इसलिए आपने कहा कि अब आफियत इसमें है कि अब इस मामले को रोक दिया जाए, वरना आप क्यों रुक गए थे? अब आप
اگلی گفتگو دیکھیے، پہلے اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں پاکستان میں اس موقع پہ پوری پاکستان کی قوم نے، ہم آپ سے کہہ رہے تھے بار بار، آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کمال کیا ہے اپنے اتحاد سے، اپنی یکجہتی سے، کیونکہ دشمن کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے، ہمارے مقابلے میں چھوٹا دفاعی بجٹ ہے، ہمارے مقابلے میں چھوٹی اکانومی ہے، پولرائز سوسائٹی ہے، ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے، مسائل ہیں، اداروں سے اختلاف ہیں، یوتھ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، وہ اس سب کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ آپ نے ایک جھٹکے میں سب کو غلط ثابت کیا کہ ہمارے اپنے سارے مسائل ہیں، لیکن آپ کدھر بھائی جان، آپ کدھر آ گئے؟ جب آپ آئیں گے ہم سب بھول کے آپ کے خلاف ایک ہو جائیں گے۔ اس کی ایک مثال یہی کہ کل تک ہم PSL کھیل رہے تھے نا، تو کوئی کراچی کا لڑکا تھا، کوئی لاہور کا تھا، کوئی پشاور کا تھا، اب جب یہی لڑکے 3 دن بعد بنگلہ دیش کے خلاف کھیلیں گے اور اس میں سے کوئی سینچری بنائے گا تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ کراچی کنگز کے فلاں نے سینچری بنائی؟ نہیں، ہم کہیں گے نہیں بھائی پاکستان نے بنائی۔ ہم سب بھول جائیں گے کون کس ٹیم کا تھا۔ تو اس انداز سے ہم سب بھول گئے، آپ سب بھول گئے، اور آپ نے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہر سطح پر ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ کو بہت سراہا گیا۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے بار بار ہماری نوجوانوں کا، نوجوان قیادت کا، نوجوانوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ کچھ ان الفاظ میں پہلا بھی دیکھیے۔ پوری قوم خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے۔ ٹھیک، آپ نے سنا، اب آپ سنیے نریندر مودی کی ایک گفتگو اب سے کچھ دیر پہلے کہ آپ کو ہم سناتے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ مطلب ایک وزیر اعظم لیول کے بندے کو مطلب کوئی یہ زیب دیتے ہیں، یہ الفاظ، یہ انداز۔ بھائی جان یہ آپ کی بالی ووڈ مووی نہیں چل رہی ہے، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، خود فیصلہ کیجئے کہ یہ آدمی دماغی طور پہ اس قابل ہے کہ اربوں کے ملک کی حکمرانی کرے، فارگیٹ اباؤٹ پاکستان۔ کیا یہ عالمی امن کو خطرہ نہیں ہے اس بے وقوف مزاج کا آدمی؟ آپ اس کا لہجہ دیکھیے اور اس کے الفاظ دیکھیے۔ پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ یعنی میں بخدا مجھے غصہ بھی نہیں آ رہا اس بات پہ، میں اتنا سیریس میں نہیں لے پا رہا کہ مجھے غصہ ہے کہ ہمیں کیا کہہ دیا اس نے۔ ہنسی آ رہی ہے، فلم چل رہی ہے کیا؟ پاکستان کے عوام روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی۔ بھائی جان کیا ہو گیا؟ آپ مطلب اچھی بات ہے اگر کوئی کسی بھی بیک گراؤنڈ سے، ہمیں بڑا احترام ہے کہ کوئی چائے وائے کہیں سے بھی آئے، اچھی بات ہے اگر کوئی اس طرح گرو کرے، بٹ کوئی عقل، کوئی شرم، کوئی حیا، مطلب کوئی خیر ہے کیا؟ ہو کیا گیا ہے؟ یہ عجیب و غریب ساری صورتحال ہے۔ ہم ذرا اس پر بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اصل جو تکلیف ہے مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ دیکھیے کہ اصل جو مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ شاید موصوف کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھے تھے مودی صاحب، لیکن پاکستان نے ایک عجیب کام کیا، بہت غلط کام کیا پاکستان نے۔ وہ کیا؟ پاکستان نے بھارت پہ حملہ کر دیا۔ یہ جو کیا نا ہم نے، یہ میرا خیال ہے تکلیف ہے۔ ذرا دکھائیں اس کا کن الفاظ میں اظہار کیا تھا مودی صاحب نے۔ آتنک پر بھارت کی کارروائی کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آتنک پر یہ جو کیا نا کہ بھارت میں حملہ کر دیا پاکستان نے، یہ میرا خیال ہے پرابلم ہے کہ یار آپ نے مطلب اب بھارت میں حملہ کر دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ پرابلم ہوئی ہے میرا خیال ہے۔ اور ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تب پاکستان نے ایک جانب تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، اور مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اہم ہے یہ سارا معاملہ، ایک وفد بنایا ہے جو کہ دنیا میں مارکیٹ کرے کہ ہوا کیا ہے، یہ آدمی کر کیا رہا ہے۔ دوسری طرف ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب اس وقت بھی ایک اہم ترین میٹنگ جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کی سیاسی قیادت، حکومتی قیادت، پاکستان کے افواج کی قیادت، عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ سب موجود ہیں ایران میں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایران کی جو سپریم اتھارٹی ہوتی ہے، جو روحانی پیشوا یعنی کہ جو رہبر معظم جنہوں کہتے ہیں، سید علی خامنہئی سے ملاقات کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے، اور ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے، علی خامنہئی صاحب کا بھی، اور شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کا پاکستان کی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، جناب اسحاق ڈار صاحب، محسن نقوی صاحب اور عطا تارڑ صاحب موجود تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو امت مسلمہ کی رہنمائی کا ستون قرار دیا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کی شخصیت مسلم دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم پاکستان کا۔ مسلم امہ رہنمائی اور سرپرستی کے لیے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کی طرف دیکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے ایران کی امریکہ سے ایٹمی مذاکرات میں بصیرت کی بھی تعریف کی اور دیگر کاوشوں کو بھی سراہا۔ اور اس دوران جو
علی خامنئی صاحب کا جو ٹویٹ آیا وہ بھی اگر ہم دکھا سکیں تو بھی دکھائیے گا، جس میں وہ کہتے ہیں اوور دا پاسٹ ایئرس پاکستان ہیز ہیڈ اے ویری گڈ اینڈ اسٹرانگ پوزیشن آن دا پیلسٹینین ایشو. سو اگین یہ بڑی بات ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو فلسطین کا معاملہ اس میں ایران کی اہمیت بہت زیادہ کلیدی ہے، اور ایران کی جانب سے کسی کے بارے میں کوئی رائے دیے جانے کی کئی حوالوں سے علامتی بڑی اہمیت ہے، اور ظاہر ہمارے لیے ایشو قلبی اعتبار سے بہت زیادہ قریب ہے. ایران کی اعلیٰ ترین قیادت کی جانب سے کہا جانا کہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان نے فلسطین کے حوالے سے بہت سخت، بہت ہی تگڑی پوزیشن رکھی ہے، بہت ہی اچھی پوزیشن رکھی ہے، یہ ایک اچھی یہ ایک اس بیان کی علامتی حیثیت بہت ہے. کہتے ہیں while in recent years there have always been temptations for Islamic countries to have relations with the Zionist regime, Pakistan has never been influenced by these temptations. گویا خلاصہ یہ کہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب کئی حوالوں سے للچایا بھی گیا یا اس طرح کا ماحول بھی بنا کہ بڑے بڑے ممالک جب جو ہے وہ اپنا جھکاؤ ظاہر کر رہے تھے کسی اور جانب یا صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے کی جانب، پاکستان نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. سو اگین یہ بھی ایک بڑی تگڑی اسٹیٹمنٹ ہے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی، اور پھر ایران کے سپریم لیڈر جناب سید علی خامنئی صاحب کی جانب سے بھی. ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا اس کو سفارتی اینگل سے سمجھیں، مودی کے مائنڈ سیٹ کو بھی، اور یہ ابھی ایران والا معاملہ کتنا اہم ہے، اس لیے ہم نے زحمت دی ہے. آپ ایمبیسڈر رہے ہیں آف پاکستان